کتنے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اتفاق ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر قرآن پاک کے نزول ہونے والی رات کہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، رب کریم نے اپنے کلام کو جو انتخاب فرمایا کہ اسے نازل کب کیا جائے، اس نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات کو چنا، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا نام دیا، کی وصف دی، کا خطاب دیا، اور جس مہینے میں نازل کیا اس مہینے کو سب مہینوں سے افضل شہر رمضان، جس کو حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت پائی گئی ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے، سب مہینوں پہ فضیلت رکھنے والا رمضان کا مہینہ، اس کو انتخاب کیا۔ اور اس کلام پاک کا اس رمضان کے مہینے میں نازل ہونا جس قلب پر ہے، وہ قلب اللہ تعالیٰ نے قلب اطہر حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور وہ حبیب اللہ تعالیٰ نے جسے مصطفیٰ کہا ہے، یعنی چنا ہوا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جتنی خلق ہے اس سب خلق کے اندر اعلیٰ و افضل رکھا، اور اپنا سب سے محبوب و مقرب رکھا، اور جمیع انبیاء اور رسول کا سردار بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم قرآن پاک کو عظیم شہر کے اندر، مہینے کے اندر، شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، شہر رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کو نازل فرمایا۔ اور قدر کے ہاں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں طلب کرو، تاک راتوں میں اس کو ڈھونڈو۔ تو اس میں 21 یا 23، بعض اقوال 21 کے، بعض 23 کے، بعض جو ہے وہ 25 کے، بعض کا اتفاق صحابہ کرام میں سے ہے کہ جو ہے وہ 27، بعض کا 29۔ اور کثرت سے جو یعنی جس پر اجماع ہے، جس پر زیادہ تعداد و کثرت سے صحابہ کرام متفق ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ 27ویں شب پر ہیں کہ 27 رمضان کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اس کے حوالے سے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی نازل فرمایا، اور وہی قدر کی رات ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر من الف شہر کہا ہے کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے، ایسے نہیں، وہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی خدا کے ہاں بھی آپ اگر دیکھیں اور توجہ کریں تو کیا نظام ہے جو اللہ کے ہاں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اس آیت کے ذریعے کہ کچھ ایسے وقت اور مواقع اور ایسے مقام و مکان ہوتے ہیں جو جمیع دوسرے مقام، مکان، وقت، اوقات اس سے افضل ہوتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے سب مہینے، سب راتیں، سب دن اللہ کے ہیں، آپ کوئی خاص دن کیوں مناتے ہیں، کسی کا خاص دن کیوں مناتے ہیں، کسی کا کسی خاص دن ذکر کیوں کرتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر جس 12 ربیع الاول کی جو ہے وہ دن کو مناتے ہیں،
یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دن کو مناتے ہیں، یا اہل البیت ان کے دن، یا اولیاء کاملین کے ایام ان کی مناتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک دن کیوں، ایک دن خاص کیوں، اس ایک دن کے اندر آپ اتنی تاکید کے ساتھ کیوں آتے ہو اور دوسرے دن اتنا اہتمام نہیں کرتے ہو جتنا اس ایک دن میں کرتے ہو؟ تو اس کی کیا خاص کیوں وجہ ہے، کس وجہ سے؟ سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کی، سب راتیں عبادت ایک جیسی ہے، سب راتیں دعا ایک جیسی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب اللہ کے اندر اس چیز کا فرق بیان کیا ہے، یہ قاعدہ بیان کیا ہے اور فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ قدر کی رات کیسی عظمتوں اور کیسی فضیلتوں والی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو فرمایا قدر کی حقیقت و فضیلت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حالانکہ 1000 مہینے اگر گزریں تو وہ 1000 مہینے بھی تو اللہ کے ہی ہیں، وہ ہزار مہینوں میں جتنی راتیں جتنے دن آئے وہ بھی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ وہ ایسی راتیں جس میں رمضان کی وہ قدر کی رات نہ ہو، وہ ایسی 1000 مہینوں والی راتیں جس میں وہ قدر کی رمضان کی رات نہ ہو، تو وہ ایک طرف ہوں اور صرف یہ رمضان کی قدر کی ایک رات وہ ایک طرف رکھو، تو ان 1000 مہینوں کی راتیں اور ان کے دنوں سے وہ ایک قدر والی رات افضل ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ساری 1000 مہینوں کی راتیں جو ہیں وہ جاگیں، عبادت کریں، تو وہ سیم نہیں ہوتا ہے، وہ ایک جیسی عبادت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ رات وہ قدر کی رات جیسی نہیں ہوگی۔ اور قدر کی رات کے اندر آپ تھوڑی سی عبادت کریں، تھوڑا سا قیام کریں، تھوڑا سا ذکر کریں، اس رات کو گزاریں بیداری میں، تو وہ آپ کے کچھ گھنٹوں کی اس رات کی شب بیداری آپ کے 1000 مہینوں، یعنی کوئی 83 سال ہوتے ہیں 1000 مہینے، آپ کی 83 سال جو ہے وہ عبادتیں، ان عبادتوں سے وہ ایک رات کی شب بیداری کچھ گھنٹوں کی قدر کی رات وہ افضل ہے۔ تو اس کے اندر جو مفسرین کرام ہیں وہ ایک بڑا عظیم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ قدر کی رات کو 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا، اس میں راز بھی کیا ہے؟ تو تفاسیر کے اندر مختلف اس کے متعلق جو ہے وہ یعنی کہ بیانات ملتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کان فی بنی اسرائیل رجل قام فی اللیل حتی یصبح، بنی اسرائیل کے اندر اس کے متعلق ایک حکایت آتی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد زاہد نیک مومن شخص تھا، وہ ساری رات صبح تک قیام کرتا تھا، ساری رات، اور پھر وَيُجَاهِدُ الْعَدُوَّ بِالنَّهَارِ حَتَّى يُمْسِيَ، اور پھر دشمنان خدا کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ، خدا کے دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ سارے دن جو ہے وہ شام تک جہاد کرتا تھا، پوری رات قیام میں فجر صبح تک، اور پھر صبح کے بعد شام ڈھلنے تک جہاد کرتا تھا، راہ خدا میں لڑتا تھا، جان کی بازی لگاتا تھا۔ تو یہ سارا اس کا معمول اس طرح گزرتا تھا سارے دن کا، اور پھر اس نے اس کو مقرر کیا اپنے لیے، حتیٰ کہ 1000 مہینوں تک یہ اسی طرح کرتا رہا، 1000 مہینوں تک وہ رات پوری قیام میں، دن جہاد میں، رات پوری قیام میں، دن جہاد میں، اور دن کو اس کا روزہ بھی ہوتا، دن کو روزہ ہوتا اور روزے کے ساتھ وہ جہاد کرتا، اور ساری رات جو ہے وہ قیام لیل کرتا۔ اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فضیلت بتائی اس بنی اسرائیل کے مومن کی، تو صحابہ کرام تھوڑے سے افسردہ ہوئے، ان کے چہرے تھوڑے سے ڈھل سے گئے کہ اتنی فضیلت اور اتنی بڑی عمریں ان لوگوں کو ملیں کہ انہوں نے یہ سب کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیاروں کی، اپنے یاروں کی اس
حزن اور غم کو چہروں پر جو ہے وہ محسوس کیا تو آقا کریم علیہ السلام خود بھی آپ بھی خود غم زدہ ہوئے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور یہ آیت کا نزول ہوا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے حبیب ان کو بتائیں نا، آپ ان کو یہ اعلان فرما دیجئے، لیلۃ القدر، قدر کی ایک رات، خیر من الف شہر، اس بنی اسرائیل کے مومن نے جو ساری رات قیام، دن کو روزہ، پھر جہاد، 1000 مہینے جو گزارے اس طرح عبادت کر کے، وہ لیلۃ القدر کی ایک رات اگر یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات وہ عبادت کرے تو اس 1000 راتوں کے قیام، روزہ، جہاد سے 1000 مہینوں کی، اس سے یہ ایک رات میں آپ کا قیام کرنا، اس کے اندر ذکر و اذکار کرنا، عبادت کرنا افضل ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے، مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، خدمتی می کن برائے کردگار، از قبول و رد خلقا نت چکار۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے بندہ، تو اپنے پروردگار کی خدمت میں لگ جا۔ خدمت جس کی جیسے ایک غلام اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، ایک غلام جو اپنے آقا کی بس فکر میں ہوتا ہے اور جیسا اس نے امر کیا، حکم کیا، اس میں لگا رہتا ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کا وجود کا مقصد اس کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ تو اپنے رب کی بندگی میں لگ جا، تو چلتا رہے، پھرتا رہے، بیٹھا رہے، اپنے مولا کو یاد رکھ، اپنے رب کو یاد رکھ، اور جب وہ زیادہ سخاوت کرے اور زیادہ کر، جب وہ زیادہ کرم کرے اور زیادہ کر اس کی خدمت، اور زیادہ اسے یاد کر، اور زیادہ اس کی اپنے ہر ارادے کو اس کی طرف متوجہ کر، اور اس کے قرب کو تلاش کرنا اپنا مقصد بنا، اپنے مولا، اپنے مالک کے قرب کا اور اس کی نزدیکی کا اور اس کی رضا کو اپنا مقصد اور اپنا مرکز، اپنا مقصود بنا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں اس کے اندر تم کتنی بھی نیکی کرو، کتنے بھی اچھے کام کرو، کتنے بھی خیرات کرو، لوگوں کی مدد کرو، اور آپ اچھا ماحول بناؤ، اچھائی پھیلاؤ، جو نیکیاں کرو، لیکن لوگ ملیں گے جو اس چیز پر آپ کو جو ہے وہ طعن و شتم کریں گے، اس پر بھی آپ کو لوگ جو ہے برا بھلا کہیں گے، حتیٰ کہ حالانکہ آپ ان سے بھی نیکی کرتے ہوگے، ان سے بھی بھلائی کرتے ہوگے، لیکن وہ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو آپ کو نیکی آپ کی نہیں دیکھیں گے، آپ کے عیب ڈھونڈیں گے، آپ کی برائی ڈھونڈیں گے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں تم بے فکر ہو کے، یعنی کہ خدمتی می کن برائے کردگار، تم جو خدمت کرو، جو عبادت کرو، جو اعمال کرو، جو صالح چیزیں کرو، جو نیک چیزیں، جو کچھ، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرو بس۔ از قبول و رد خلقانت چکار، اگر لوگ اسے قبول کریں یا لوگ اسے رد کریں، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے۔ تم اس سے خود کو، اس پیمانے سے، یہ کمزور پیمانہ ہے کہ لوگ قبول کریں یا لوگ رد کریں، اس سے خود کو بری کر دو، اس سے آزاد کر دو، اور ایک طاقتور اور قوی پیمانہ بناؤ کہ مولا راضی ہے یا نہیں، رب راضی ہے یا نہیں، کریم ناراض ہوا یا راضی ہوا، اس پیمانے کو قائم کرو، اور اس نیت و ارادت سے عبادت کرو، خیر کرو، عمل کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ رمضان کے اندر کوشش کرو کسی بھوکے کو، کسی مسکین کو افطاری کروا. بیچارہ اس نے روزہ رکھا ہے لیکن وہ اپنی اس بھوک کو افطاری کرنے کی طاقت و استطاعت نہیں رکھتا، تو اس سے افطاری کراؤ. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں، یہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ جو خیر کرنا ہے یا صدقہ ہے یا جو کھلانا ہے پلانا ہے یہ جو امیر لوگ ہیں ان کا کام ہے. نہیں، یہ اس کا کام ہے جسے اپنے رب کا قرب چاہیے، جسے اللہ تعالیٰ نے احساس اور انسانیت سے نوازا ہے، یہ اس کا کام ہے. یہ نہ کالا، نہ گورا، نہ مشکی، نہ لال، نہ سفید، نہ جو ہے وہ سیاہ، یہ نہ امیر نہ غریب، یہ سب سے بالا ہے. یہ صرف اس کا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے نوازا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر کسی کو بھر پیٹ نہیں کھلا سکتے تو کم از کم اسے ایک کھجور جو ہے وہ ایک کھجور سے افطاری کراؤ، تو تمہیں اس روزے دار نے جو روزہ رکھا ہے اس کا ہی ثواب ملے گا. اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو ایک دودھ کا گھونٹ اسے پلا دو، وہ بھی تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار نے روزہ رکھا، وہ ثواب تمہیں ملے گا. تو یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق کو ایک دوسرے سے، ان کے دلوں کو، ان کے احساس کو، ان کے ارادوں کو ایک دوسرے سے مضبوط قائم کر کے ملانا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر ہمیں گرمی یہ احساس پیدا کرنی ہوگی. ہم گھر میں بیٹھ کے بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن جب ہم رستے اور بازاروں اور ہم جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں تو وہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے اصل کہ لوگ کس حال میں ہیں. جب ہم مسکینوں کو، آپ کبھی جہاں مسکین لوگ رہتے ہیں ان کی جھوپڑیاں ہیں، فقیری حال ہے، اور پھر بھی اس میں وہ لوگ صبر کیے ہوئے رہتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے، ہر نعمت دی ہوتی ہے، لیکن ہمیں شکر نہیں ہوتا، اور ہم اپنے رب کی ان نعمتوں کا جو ہے وہ شکر اس سے بہت دور ہوتے ہیں، قدر نہیں کرتے ہیں. آپ ان کو جائیں دیکھیں. اور حدیث میں ہے کہ جب انسان کسی کو تکبر زیادہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے پاس جائے جو لوگ جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، وہ مسکین غریب، ان کے پاس جائے اور کچھ دن رہے ان میں، اور دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے اور میں کس طرح چلتا ہوں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کا حوصلہ اور ان کی شجاعت اور ان کی خودداری دیکھو، ان کے اندر محبتیں دیکھو. تو یہ اصل احساس کا تعلق ہے. رمضان کریم بھی اسی نعمتوں میں سے ہے